کہ پیغمبر نہیں بننا ہے ہم کو، یہ ہم سے ڈیمانڈ بھی کسی نے نہیں کیا ہے، لیکن پیغمبر کا فالو تو بننا ہے، پیغمبر کے قریب تو جانا ہے۔ کیسے قریب جاؤں؟ پیغمبر فرماتے ہیں تم میں سے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا وہ مجھ سے قریب ہوگا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ احسنکم اخلاقاً، اخلاق کے لحاظ سے جس کا اخلاق جتنا اچھا، دیکھیں زبان سے کہنا کہ میں پیغمبر کا چاہنے والا ہوں، میں پیغمبر کا ماننے والا ہوں، اس وقت ہنر ہے جب پیغمبر آ کر کہیں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے۔ پیغمبر فرماتے میرا چاہنے والا، مجھ سے شباہت پیدا کرو گے، چار چیزیں اگر تمہارے وجود میں آ جائیں۔ پہلی چیز احسنکم اخلاقاً، اخلاق کے لحاظ سے جس کا اخلاق جتنا اچھا ہے وہ مجھ سے اتنا قریب ہے۔ اب آپ غور فرمائیے، اپنے معاشرے کو چیک کیا جائے، کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ میں بہت اچھے کام کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، لیکن اخلاق کے لحاظ سے میرا اخلاق ٹھیک نہیں ہے۔ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ نماز روزہ پابند دین ہیں، لیکن اگر ان کو اور اخلاق کا بھی بہت اہم مرحلہ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق میرا کیسا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ اخلاق کیسا ہے، ماں باپ کے ساتھ اخلاق کیسا ہے، خود شوہر کا بیوی کی نسبت اخلاق کیسا ہے، بیوی کا شوہر کی نسبت اخلاق کیسا ہے، یہ پورا ایک ٹاپک ہے جس پہ گفتگو کیا جائے۔ میں نے روایت دیکھا ہے، خدا کی قسم عجیب روایت ہے، ایک مقام پر معصوم فرماتے ہیں کہ اذا کان لہو امرأۃ، اگر کسی انسان کی ایک زوجہ ہو توزی ہے، جو اس کی وائف اسے ستاتی ہو، پھر اس کے بعد کا عجیب مرحلہ ہے، اب یہ خاتون معصوم کا جملہ ہے، سامت الدہر، پوری زندگی کیا کرے؟ روزہ رکھے، وقامت، پوری زندگی نماز پڑھے، وَاعْتَقَتْ الرِّقَابِ، غلاموں کو آزاد کرے، وَأَنْفَقَتِ الْأَمْوَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، راہ خدا میں مال دے، لیکن لم يقبل اللہ صلاتها، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی معلوم ہوا میرے اعمال کے قبول ہونے کی ایک شرط کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ اور یہ بات فقط عورتوں کی طرف سے نہ ہو، مردوں کے لیے بھی سیم یہی ہے۔ حدیث میں آیا وَعَلَى الرَّجُلِ مِثْلَ ذَلِكَ، اور مرد پر بھی یہی ہے، یعنی ایک مرد ہو سکتا ہے معاشرے میں بڑے نیک کام کرتا ہو، لیکن گھر میں اس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں لم یقبل اللہ صلاتها، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اب اگر نماز نہیں قبول کرے گا تو وہ حدیث آئیے وَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَا، نماز نہیں قبول ہوگی یعنی کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ پس پہلا کام حسینی معاشرے میں کیا ہونا چاہیے؟ اخلاق، بھائیوں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ۔ خدا کی قسم یہی اخلاق وہ طاقت ہے جس سے دین پھیلا ہے، یہی اخلاق پیغمبر ہے جس کی وجہ سے آج تک 1400 سال بعد بھی پیغمبر کا نام آتا ہے تو ایک انصاف کرنے والا انسان پیغمبر کے سامنے سر تسلیم کو خم کرتا ہے۔ آپ اخلاق ائمہ دیکھو، میں ایک جگہ پر روایت دیکھ رہا تھا، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صلوات پڑھے محمد وعلم، کا ایک پڑوسی تھا جو مسلمان بھی نہیں تھا، اس نے اس کی زوجہ نے، روایت کا جو جملہ، اس کی زوجہ ایک مرتبہ مولا کے گھر میں آئی، آنے کے بعد اس نے عجیب مسئلہ دیکھا، یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا گھروں میں کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ایک دیوار سے دوسرے گھر کا پانی آتا ہے۔ اس زمانے میں وہ جو کنویں ہوتے تھے، وہ کنویں گھروں میں ہوتے تھے، تو کنویں کا جو پانی رستہ تھا اس کی وجہ سے حضرت کی پوری دیوار گیلی تھی۔ وہ غیر مسلمان خاتون جب آئی اور اس نے دیکھا کہ میرے گھر کے کنویں کی وجہ سے حضرت کی دیوار پر پانی آیا ہے، اس نے جا کر اپنے شوہر سے بتایا کہ عجب، ہمارے کنویں کی وجہ سے حضرت کی دیوار خراب ہوئی ہے۔ وہ آیا دوڑ کر مولا کے پاس، مولا آپ نے کبھی بتایا نہیں؟ کہا میرے نانا نے بتایا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو۔ دیکھو جو وجہ فرمائی، یہ دین ہے۔
یہ دین ہے، یہ دین پہنچائیے نا۔ دین کا مطلب نماز پڑھنے کے بعد کسی کی توہین کرنا دین نہیں ہے کہ آپ نے 2-4 اچھے عمل کر لیے تو آپ کا اخلاق برا ہو جائے۔ اخلاق برا ہو جائے گا، اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تم مجھ جیسے بنو اور میرے امتی بنو تو تمہارے اندر ایک کوالٹی کیا آنا چاہیے؟ احسنکم اخلاقاً، تمہارا اخلاق بہترین ہو۔ یہ خدا کی قسم اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے۔ اخلاق دھیرے دھیرے، اور اخلاق فقط سر جھکا کے ملنے کو اخلاق نہیں کہتے۔ میں اگر یہاں وقت ہوتا تو رکتا، وگرنہ وہ 4 چیزیں نہیں بتا پاؤں گا۔ اخلاق کا مطلب فقط ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کر بات کرنا اخلاق نہیں ہوتا۔ اخلاق کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنا، اخلاق کا مطلب ہوتا ہے غیبت نہ کرنا، اخلاق کا مطلب ہوتا ہے کسی کے حق کو ضائع نہ کرنا، اخلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے حقوق کو پامال نہ کرنا۔ یہ سب اخلاق میں آتا ہے۔ یہ پہلی کوالٹی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد معلوم ہے کیا پیغمبر نے فرمایا جو آج ہمارے معاشرے میں کم ہے، وَأَعْظَمُكُمْ حِلْمًا، اگر تم مجھ جیسا بننا چاہتے ہو، یہ مجھ جیسا بار بار عرض کر رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیے گا، پیغمبر جیسا نہیں کہ پیغمبر ہو جاؤ گے، جیسا کہ بعضوں کو لگتا ہے کہ پیغمبر ہم جیسے، العیاذ باللہ، ہم سراپا خاک، وہ سراپا نور، وہ کہاں اور ہم کہاں۔ انبیاء ان سے مقابلہ نہیں کرتے۔ انبیاء چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے شیعوں میں قرار دے، تو ہم جیسے لوگ کہاں پر ان جیسے نہیں، ان کے امتی اور ان کے راستے پر اگر قائم ہونا چاہیں۔ پیغمبر دوسری کوالٹی کیا بتاتے معلوم ہے؟ وَأَعْظَمُكُمْ حِلْمًا، حلم کا معنی کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ حلم آج ہمارے معاشرے میں کم ہو گیا ہے۔ حلم کا معنی ہوتا ہے تحمل کرنا، برداشت کرنا۔ آپ دیکھو آج کسی کے اندر قوت برداشت نہیں، کوئی کسی کی بات سن کر برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر گھر کا آپ دیکھ لیجئے کہانی ٹائپ کی ہے، ہر لمحہ آدمی غصے میں رہتا ہے، بہانہ ڈھونڈتا ہے لڑنے کے لیے۔ پیغمبر فرماتے وہ معاشرہ جو دینی معاشرہ بنے گا، جو معاشرہ حسینی معاشرہ بنے گا، اس کے اندر ایک پاور اور ایک طاقت ہونی چاہیے حلم کی، برداشت کرنے کی۔ تھوڑی دیر میں آدمی کو ایسا لگے کہ میری بے عزتی ہو گئی، اس کے بعد وہ پورا زمین و آسمان سر پہ گرانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیا ہو گئی، قوت برداشت۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایسا، اور اس کی بھی وجہ ہے لوگوں کے وجود میں اور زندگی اتنا اسٹریس فل ہو گئی ہے نا، یہ قوت تحمل دھیرے دھیرے لوگوں کوئی برداشت نہیں کرتا۔ آپ روڈ پہ چلے جاؤ، تھوڑی سی ٹریفک ہو جائے دیکھیں واویلا مچ جاتا ہے گھروں میں، اور یہ حلم نہ ہونے کی وجہ سے، یہ تحمل نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، واقعاً حلم وہ طاقت ہے۔ آپ کبھی توجہ فرمائیے گا، ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں، مجمع بھی واہ واہ کرتا ہے، لیکن ایک مرتبہ سوچنے کا مقام ہے۔ یعنی وہ شامی شخص جب آیا اور آنے کے بعد اس نے حضرت امیر کو برا بھلا کہنا شروع کیا، امام حسن مجتبیٰ نے کیا کیا؟ امام نے فرمایا تمہارے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، تمہارے پاس کپڑا نہیں ہے، تمہارے پاس کھانا نہیں ہے۔ یہ ہے حلم۔ یہ حلم چونکہ حضرت جانتے ہیں کہ ابھی اس کے لیے حق واضح نہیں ہوا ہے، اسے بتایا کچھ گیا ہے، اس نے حق کو قریب سے دیکھا ہی نہیں، اور جب اس نے دیکھا کہ نہیں یہ وہ حضرات ہیں تو پیروں پہ گر گیا، کہنے لگا مولا میں جب آیا تھا تو سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن آج آپ کے غلاموں میں ہوں۔ یہ قوت حلم واقعاً یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ پیغمبر فرماتے تمہارے اندر حلم کہاں ہے، تحمل کہاں ہے، برداشت کہاں ہے؟ ہم اپنے معاشرے کو چیک کریں، ایک مصیبت آ جانے کے بعد، ایک مشکل آ جانے کے بعد، کسی کی ایک بات بری لگ جائے اس کے بعد دیکھیے واویلا مچ جاتا ہے۔ جبکہ جس نے بھی کائنات میں ترقی کیا ہے، ایک طاقت اس کے اندر ہونی چاہیے جس کا نام حلم ہے، قوت برداشت۔ اور آپ دیکھ لیجئے خدا حلیم ہے یا نہیں ہے؟ خدا کے اندر کتنا برداشت ہے، وگرنہ مجھ جیسے آدمی کو 1 منٹ زندہ نہیں رہنا چاہیے، اتنے گناہوں کے بعد آپ زندہ رہو نہیں۔ خدا کہتا نہیں میرا بندہ ہے۔ ہم پڑھتے بھی ہیں وہاں پر، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو دعائے جوشن کبیر میں، چونکہ آپ لوگوں نے ماہ مبارک میں پڑھی ہے، تھوڑا سے دیر ہو گئی، یا حلیمن لا یوجل، اے وہ خدا جس کا حلم اتنا ہے کہ وہ جلدی نہیں کرتا۔
حتیٰ حلم خدا اس مرحلے پر ہے کہ بسا اوقات آ کر ملائکہ کہتے میرے اللہ کب تک فرصت دے گا اس بندے کو، یہ تو واپس ہی نہیں آ رہا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، لیکن خدا پھر بھی کہتا ہے نہیں میرا بندہ ہے واپس آ جائے گا، میرا بندہ ہے واپس آ جائے گا۔ اگر حلم خدا نہ ہو تو ہم لوگ واقعی زندہ رہنے کے لائق نہیں ہیں، اتنے گناہ کے بعد ہم زندہ رہیں گے؟ نہیں، حلم خدا کہتا ہے نہیں آنے دو موقع فراہم کرو۔ آج آپ دیکھ لیجئے سماج میں یہ حلم کہاں پر ہے، یہ تحمل کہاں ہے، کوئی کسی کو برداشت کرے، جبکہ اگر آپ واقعاً سیرت دیکھیں، میں ایک چیز عرض کر رہا تھا وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بعض اوقات مجلس پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے نا، حلم کے بارے میں 1 گھنٹہ میں تقریر کروں، لیکن خود میرے اندر وہ طاقت ہے یا نہیں ہے۔ ایک نام آپ کو بتاؤں، شاید آپ نے نام سنا ہو، بچوں کے لیے بھی عرض کر دوں، ملا مہدی نراقی، جن کی کتاب ہے جامع السعادات، پتہ نہیں گجراتی یا انگلش میں ترجمہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، بہت بہترین کتاب ہے، اگر کوشش کریں اگر مل جائے اور ترجمہ ہوئی ہو اور ٹرانسلیٹ ہوا ہو تو پڑھیے، بہت اخلاق کی بہترین کتاب ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جامع السعادات، ملا مہدی نراقی نے کتاب جب انہوں نے لکھی تو یہ کتاب پہنچی مرجع وقت سید مہدی بحر العلوم، یہ نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، سید مہدی بحر العلوم کے پاس پہنچی۔ سید مہدی بحر العلوم مرجع وقت تھے، جب ملا مہدی نراقی کی اس کتاب کو پڑھا تو ان کے دل میں ایک جذبہ آیا کہ اے کاش میں اس کتاب کے رائٹر سے ملاقات کروں۔ مرجع وقت کسی کتاب کے رائٹر سے ملاقات کرنے کا اپنے دل کے اندر اشتیاق پیدا کرے۔ ادھر ملا مہدی نراقی کو نصیب ہوا کربلا اور عراق جانا، اور یہ پہنچے کاروان کے ساتھ، جب پہنچے تو اس زمانے میں نجف میں دستور یہ تھا، آج بھی ہے، جب کوئی عالم دین پہنچتا ہے تو وہاں کے جو مقیم عالم دین ہیں وہ سب ان کو دیکھنے اور دیدار کرنے اور زیارت کرنے آتے ہیں۔ ملا مہدی نراقی جب نجف پہنچے تو سارے علماء، چونکہ یہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھے، نجف کے سارے علماء ملا مہدی نراقی سے ملنے آئے۔ معلوم ہے کون نہیں ملنے آیا؟ سید مہدی بحر العلوم، جن کے دل میں اشتیاق تھا کہ اس کتاب کے رائٹر سے کبھی میری ملاقات ہو جائے۔ سب آئے، وہی نہیں آئے۔ اب نجف میں شور مچ گیا، واقعاً یہ لگا کہ یہ کیا کر دیا سید مہدی بحر العلوم نے، ملا مہدی نراقی سے سب ملنے آئے سوائے سید کے۔ وقت گزرتا رہا، ملا مہدی نراقی نے لوگوں سے پوچھا سید مہدی بحر العلوم کا گھر کہاں پر ہے؟ لوگوں نے کہا کیا کریں گے؟ کہا میں ملنے جاؤں گا۔ کہا وہ ملنے نہیں آئے، قانون اور سسٹم یہ تھا کہ ان کو آنا چاہیے تھا، آپ مہمان ہو۔ کہا نہیں، سید مہدی بحر العلوم علم کا دریا ہے، مجھے جانا چاہیے ان سے ملنے۔ یہ جب ملنے پہنچے نا، عجیب ہے، یہ حلم کو یاد رکھیے گا، یہ حلم کہاں تک انسان کو پہنچاتا ہے۔ حلم بولنا بہت آسان ہے، اس کو تھوڑا پریکٹیکل لائف میں لائیے نا تو تھوڑا سے سخت ہو جاتا ہے، تھوڑا سے سخت ہو جاتا ہے۔ سید مہدی بحر العلوم سے ملنے یہ چلے گئے، ایک تو آپ آئے نہیں، سید مہدی ملنے نہیں آئے۔ یہ بیچارے جب ملنے پہنچے تو معلوم ہے کیا ہوا؟ وہاں پہ علماء بیٹھے ہوئے تھے، سید مہدی نے زیادہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں کیا۔ اب اور عجیب ہو گیا، لوگوں کو لگا آپ تو ملنے گئے نہیں، وہ بیچارے ملنے آئے تو آپ نے زیادہ ان کو کوئی توجہ دیا نہیں۔ یہ آ گئے لوٹ کر، دوسری مرتبہ پھر سید مہدی سے ملنے ملا مہدی نراقی پھر گئے۔ لوگوں نے کہا ایک مرتبہ آپ گئے، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا وہ کیسے آپ سے مل رہے تھے؟ یہ ہوتا ہے، یہ اس طرح کے لوگ بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھاتے رہتے کہ نہیں آپ بہت بڑے ہو گئے ہو، تو آپ اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ میں بڑا نہیں ہو گیا ہوں۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی یا نہیں واضح ہوئی؟ یہ اپنے آپ کو بار بار سمجھایا کریے، نہیں تو دھوکے میں لوگ آپ کو زبردستی کا بڑا بنا دیتے ہیں۔ آپ کو بار بار نہیں آپ کا عزت اور آپ کا مرتبہ، آپ ہاتھ ملاؤ گے، آپ سلام کرو گے، کون نہیں میں سلام کروں گا، میں پیغمبر سے بڑا ہوں۔ پیغمبر جب بھی، بعض روایات میں ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جلدی کوئی پیغمبر کو سلام کر پایا ہو، پیغمبر سب سے پہلے سلام کرتے تھے۔ اور یہ ایک چیز بات آ گئی تو عرض کر دوں، معاشرے میں بھی ہم پیغمبر کی ایک سنت کیا تھی معلوم ہے؟ پیغمبر بچوں کو سلام کرتے تھے، پیغمبر بچوں کو سلام کرتے تھے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں کبھی کبھار انتظار کیا جاتا ہے کہ بچے سلام کریں۔ آپ سنت پیغمبر کو اگر زندہ کرنا چاہتے ہیں تو
تو آپ بڑھ کر آئیے، بچوں کو سلام کریے، اور یہ سسٹم یہی ہے، یہی بچے کل بڑے ہوں گے دوسرے بچوں کو پہلے سلام کریں گے۔ یہ سنت پیغمبر ہے جسے دھیرے دھیرے بلایا جائے۔ بہرکیف میں یعنی سید مہدی سے لوگوں نے کہا ایک مرتبہ مل کے آئے، ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ پھر جاؤ گے؟ کہاں دوبارہ جاؤں گا۔ دوبارہ گئے، دوبارہ بھی سید مہدی نے کوئی توجہ ہی نہیں کیا ان کی طرف۔ اب یہ جب آنے لگے، اس زمانے میں سفر بھی ہماری طرح تو نہیں 15-20 دن میں عراق سے واپس آ گئے، وہاں 2-2 3-3 مہینہ اس زمانے میں رکا جاتا تھا۔ آخری مرتبہ جب ان کو جانا ہوا تو انہوں نے کہا آخری ملاقات بھی میں سید مہدی سے کروں گا۔ لوگوں نے کہا آقا پھر جاؤ گے؟ کہاں پھر جائیں گے۔ اور جب پھر پہنچے، اب یہاں پر مرحلہ عجیب ہے۔ اب جب یہ پہنچے سید مہدی کے پاس تو تاریخ میں لکھا ہے کہ سید مہدی دوڑ کر اپنے گھر کے دروازے تک آئے، اور اس کے بعد بڑے احترام سے ان کو بیٹھالا، اور ان کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھے، جیسے ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ لوگوں کو بہت تعجب ہوا، آقا یہ کیا؟ ابھی 2 مرتبہ یہ آئے، یہ بیچارے آئے، آپ نے توجہ بھی نہیں کیا، اور آج آپ مرجع وقت ہو کر ان کے سامنے ایسے بیٹھے ہو جیسے ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس بیٹھتا ہے۔ تو سید مہدی نے راز کھولا کہ جب ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا اور حلم تک جب میں پہنچا تو انہوں نے بہت اچھا حلم کے بارے میں لکھا تھا۔ میرے دل میں آیا تھا کہ میں ملاقات کروں گا، لیکن جب یہ یہاں آئے تو میں نے سوچا کہ چیک کروں فقط لکھا اچھا ہے یا حلم پر عمل بھی ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہے نہیں؟ 4 صفحہ 50 صفحہ ایک اشراف اس سے پڑھوا لو، لیکن میرے اندر حلم ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہ طاقت ہے خدا کی قسم جو کسی کو سید مہدی بناتی ہے تو کسی کو ملا مہدی نراکی بناتی ہے۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ اعظمکم حلما، تم میں سے حلم اور تحمل۔ آپ دیکھیے تمام چیزیں ہمارے معاشرے میں دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی۔ اخلاق، چھوٹے بچے بڑھ کر بڑوں سے کہتے ہیں آپ سے کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں ہے، یہ خدا کی قسم یہ اخلاق دین نہیں ہے، یہ اخلاق دین نہیں ہے۔ بڑے بھائی کا احترام اپنی جگہ ہے، باپ کا احترام اپنی جگہ۔ تیسری چیز، میں زیادہ دیر یہاں نہ رکوں، تیسری چیز جو پیغمبر بتاتے ہیں کہ تمہیں اگر میرا شبیہ بننا ہے، ابرکم بقرابتک، یہ بھی معاشرے میں کم ہو گیا ہے۔ اپنے قرابت داروں سے اچھے سے پیش آؤ، نیکی کے ساتھ پیش آؤ۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مولا نے کیا فرمایا تھا؟ والمواورہ واقبال بعضہم علی بعض، تم لوگ ایک دوسرے کی زیارت کو جایا کرو، ایک دوسرے سے ملنے کو جایا کرو۔ ابرکم بقرابتک، تم میں سب سے زیادہ جو اپنے رشتہ داروں، اپنے قرابت داروں سے نیکی کرے گا وہ مجھ سے سب سے قریب ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہم اپنے آپ کو چیک کریں، قرابت داروں میں سب سے بڑا نام کس کا ہے؟ ماں باپ ہے۔ ماں باپ سے بڑا بھی کوئی قرابت دار ہے؟ مجھے انصاف سے بتاؤ، ان ماں باپ کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے؟ میں نے اس دن پر بریکٹ میں ایک چیز عرض کیا تھا، بچوں کے لیے عرض کروں، خدا کی قسم آپ اپنے ذہن میں رکھ لینا، اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا، دین کے لحاظ سے یا دنیا کے لحاظ سے اگر آپ کو ترقی کرنا ہے تو بغیر ماں باپ کے احترام کے ترقی نہیں کر سکتے۔ طے کر لو، میں اس منبر مولا سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ماں باپ کا احترام اگر کسی معاشرے سے ختم ہو جاتا ہے وہ معاشرہ زوال کی حد تک چلا آتا ہے۔ ماں باپ، خدا کی قسم، بعض روایت آپ کو بتاؤں، پیغمبر فرماتے ہیں ایک باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسی ہے جیسے ایک نبی اپنی امت کے حق میں دعا کرتا ہے۔ آپ مت کہو میں بچوں سے عرض کرو نہیں میں تو زیادہ نماز پڑھتا ہوں، میرے ابا نماز نہیں پڑھتے، میں ان کا احترام کروں، وہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے، وہ آپ کا ٹاپک بالکل نہیں ہے۔ میرا باپ نماز شب نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا ہو، لیکن اس کی دعا میرے حق میں نبی کی طرح ہے، تو یہ بولیں وہ میرا باپ ہے، وہ میرا باپ ہے۔ خدا کی قسم آپ دیکھ لیجئے، کبھی کبھار ہم سے بعض جوان ملتے ہیں، آگا بڑی مشکل ہے، بڑا پرابلم ہے، بہت یہ، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں مجھ جیسے آدمی کو ابا کبا امامہ پہن کے آپ کہتے ہو مولانا التماس سے دعا، آپ دعا کریے گا، مجھ سے پہلے جا کر اپنے گھر میں کہو، اپنے ماں باپ سے کہو کہ اماں میرے لیے دعا کرنا، ابا میرے لیے دعا کرنا۔ مولانا کی دعا قبول ہو نہیں معلوم، لیکن تمہارے ماں باپ تمہارے حق میں دعا کریں گے، ضرور قبول ہوگی۔ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی نہیں؟ ابرکم بقرابتک، اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ۔
خدا کی قسم ہمارے معاشرے میں، ہمارے یہاں غرب کا کلچر نہ جانے کہاں سے آ گیا ہے، یہ بے رخی۔ بعضوں کو دیکھیے ماں باپ کا دیدار کیے ہوئے زمانہ ہو جاتا ہے، اتنا لائف کو مصروف کر لیا ہے، اتنا کہتے ہیں وقت نہیں ہے۔ معلوم ہے کیوں نہیں وقت ہے؟ ایک چیز آ گئی تو عرض کر دوں، وقت بھی بابرکت ہوتا ہے، وقت میں بھی برکت ہوتی ہے، جس طرح پیسے میں برکت ہوتی ہے نا، وقت میں بھی برکت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے وقت میں برکت نہیں، 24 گھنٹہ سب کے پاس ہوتا ہے ایک دن میں، لیکن بعضوں کو آپ دیکھیے 24 گھنٹے میں بہت بڑا بڑا کام کر جاتے ہیں۔ بعض مجھ جیسے ہوتے ہیں جن کے 24 گھنٹے میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ یہ وقت کی برکت کہاں سے آتی معلوم ہے؟ یہی ماں باپ کے ساتھ جو نیکی کرو گے نا تو اللہ تمہارے وقت کو مبارک قرار دے گا۔ بعض علماء کی آپ تاریخ پڑھو نا، 60 سال کی عمر میں 110 جلد کتاب لکھ کر چلے گئے۔ میرے جیسے لوگ پوری عمر میں 110 جلد کتاب پڑھ نہیں پاتے، ان کی بھی عمر 60 سال ہے، ہم لوگ بھی 60 سال رہتے ہیں، ان کے پاس بھی۔ آپ میں ایک نام لوں، بہت بڑا نام ہے، شاید بچوں کے لیے اچھا ہو، شیخ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی 2 کتاب رسائل اور مقاصد، ابھی نجف میں، قم میں، ہر حوزے میں جب تک یہ کتاب نہیں پڑھائی جاتی نا کوئی جلدی مجتہد نہیں بنتا، کوئی جلدی مجتہد نہیں بنتا۔ ان کے پاس کتنا کم ٹائم رہا ہوگا، درس بھی دیتے تھے، مرجع بھی تھے، کتابیں بھی لکھنی تھی، لیکن آپ کو معلوم ہے روزانہ مولا کے حرم میں آتے تھے، زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے، 1 پارہ قرآن روزانہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد زیارت عاشورہ جو پڑھتے تھے دن میں 2 مرتبہ پڑھتے تھے، 100 سلام اور 100 لعنت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ہاں یہ بھی بات بریکٹ میں باتیں بڑی آ رہی ہے۔ بعضوں کو لگتا ہے زیارت عاشورہ میں سلام ہونا چاہیے، لعنت نہیں ہونا چاہیے۔ سلام اس وقت تک ٹھیک ہو ہی نہیں پائے گا جب تک لعنت ٹھیک نہیں ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد، لعنت بے شمار۔ اگر سلام صحیح کرنا ہے نا حسین کو تو حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرنا پہلے ٹھیک کر لو۔ تو جو فرمایا جب تک لعنت کرنا ٹھیک نہیں کرو گے تب تک سلام صحیح نہیں کر پاؤ گے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، جہاں پہ بھی قرآن میں توحید کی بات آئی نا فوراً شرک کا مسئلہ آیا۔ اگر آپ سسٹم دیکھو، اللہ اپنی وحدانیت کو منع، یہ بار بار کہا لا تشرک باللہ لا تشرک باللہ، کہا جب تک شرک سے نفرت نہیں ہوگی توحید صحیح آئے گی نہیں، جب تک دشمنان اہل بیت سے براءت صحیح نہیں ہوگی تب تک اہل بیت کا تولا صحیح ہو نہیں سکتا۔ تو جو فرما رہے ہیں نہیں، تو 100 سلام 100 لعنت کے ساتھ آپ کیا پڑھتے تھے؟ زیارت۔ اب ان کے پاس کتنا ٹائم ہے؟ زیارت جامع کبیرہ، مجھ سے پوچھئے میرے کتنا دن ہوا پڑھے ہوئے، میں آپ کی بات نہیں کرتا۔ زیارت عاشورہ 100 سلام 100 لعنت کے ساتھ، 1 پارہ روزانہ قرآن، اس کے بعد معلوم ہے کیا ہے؟ مرجع وقت ہے، ہماری طرح تو نہیں دن بھر مسئلے آنا، لوگوں کے مسائل پوچھنا، خط لکھنا، یہ کرنا، حوضہ چلانا، پورا یہ کام، اس کے بعد یہ بھی کام، یہ وقت میں برکت نہیں ہے۔ شیخ انصاری کے لیے بھی تو دن بھر میں 24 ہی گھنٹے تو ہوتے تھے، وہ 24 گھنٹے میں اتنا بڑا کام کر جاتے ہیں، میں 24 گھنٹے میں پوری عمر گزار کے نہیں ہو پاتا۔ کیوں معلوم ہے؟ شیخ انصاری نے اپنے وقت کو مبارک بنایا تھا اپنی ماں کی خدمت کر کے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو، شیخ انصاری جب مرجع وقت ہو گئے تھے نا تو اپنی والدہ کو، چونکہ وہ ہمارے زمانے کے لحاظ سے ہمارے یہاں تو گھروں میں حمام ہوتے، اس زمانے میں گھروں میں حمام نہیں تھے، باہر پیسے والے حمام ہوتے تھے، عورتوں کا الگ مردوں کا الگ۔ اپنی والدہ کو اپنی پشت پہ لے کے جاتے تھے، کہاں پر؟ اپنی والدہ کو اپنی پشت پر، وہ بھی کب؟ جب مرجع وقت ہو گئے تھے۔ تو کسی نے آ کر کہا، یہ بھی بات ہے کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آپ آفس میں آپ کو سب لوگ سر اور مجھ جیسے آدمی کو مولانا تو ہم کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، گھر میں بھی جائیں تو کہیں مولانا صاحب آ گئے، نہیں، گھر میں تمہارا باپ ہے، تمہاری ماں ہے، وہ تمہارا احترام تھوڑی نہیں کریں گے، تمہارے اوپر واجب ہے تم اس کا احترام کرو۔ آفس میں جتنا بھی سر سنو وہ آفس کے گھر سے نکال کے آؤ، یہاں پر جب آئے ہو تو ایک ماں ہے ایک باپ ہے۔ کسی نے شیخ انصاری سے کہا، آغا یہ کیا بات ہے، آپ مرجع وقت ہو، آپ اپنی والدہ کو اپنی پشت پہ بیٹھاتے ہو اور جب تک وہ وہاں رہتی ہیں آپ کھڑے رہتے ہو۔ تو ایک جملہ فرمایا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں
جب میری ماں کے قدم میرے کاندھوں پہ پڑتے ہیں تو علم کی کتنی مشکلیں جو مجھے حل نہیں ہوتی، فقط ماں کے قدم پڑنے سے وہ مشکلیں حل ہو جاتی۔ تو فرما رہے ہیں خدا کی قسم، وَأَبَرُّكُمْ بِقَرَابَتِكَ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ کیا کرو؟ نیکی سے پیش آؤ۔ خدا کی قسم یہ نیکی سے ہمارے ہاں معاشرے میں کمی ہے، بھائی بھائی سے اچھے سے نہیں پیش آ رہا ہے، یہ عمریں کم ہو رہی ہیں، وقت، یہ اتنا ٹینشن، یہ اسٹریس، اور پھر اس کے بعد آپ ادھر ادھر بھاگو گے تو لوگ نہ جانے کیا کیا آپ کو بتائیں گے۔ آپ وہ کام کرو جو دین آپ کو بتاتا ہے۔ آپ اپنے سسٹم صحیح کرنا چاہتے ہو تو دین کو فالو کرو۔ خدا کی قسم دین نے سارے حل بتائیں۔ عمریں کم ہوتی جا رہی ہیں، مال میں برکت نہیں ہے، ذہن پہ ایک ہمیشہ ٹینشن بنا ہوا ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ چونکہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ماں کے پاس بیٹھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، باپ سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ صحیح مرحلہ نہیں ہے، یہ ایک سماج کے لیے اچھی بات نہیں ہے، یہ حسینی سماج نہیں ہے، یہ حسینی سماج کا پہچان یہ نہیں ہے۔ حسینی سماج کی پہچان عجیب ہے، عجیب ہے۔ خدا کی قسم میں اپنے بچوں سے عرض کروں، اگر تم مجلسوں میں آتے ہو اور ماں باپ کا حق ادا کر کے نہیں آتے تو یاد رکھنا امام تم سے خوش نہیں ہے، امام خوش نہیں ہے۔ حق ادا کر کے آؤ، ماں باپ کو خوش کر کے جس دن فرش مجلس پہ بیٹھو گے نا، اس دن ایک الگ معنویت تمہارے اندر آئے گی، ایک الگ معنویت آئے گی۔ آؤ تو حسین ابن علی کا در ہے، آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ سب نے وہ واقعات ہم سنتے ہیں، تھوڑا سے عمل کرنے کی کوشش کریں نا۔ ایک عالم دین نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک جوان مولا کی زری کے پاس آ کر اس نے سلام کیا اور حضرت نے سلام کا جواب دیا۔ کہتے ہیں میں نے جب خواب میں دیکھا تو مجھے لگا کہ ہاں یہ واقعہ پیش ہونا ہے۔ کہتے ہیں میں فوراً مولا کے حرم جب پہنچا تو دیکھا ایک جوان آیا ہے، اس نے مولا کو سلام کیا، حضرت نے جواب دیا۔ کہا میں نے خواب میں تو حضرت کو دیکھا لیکن اب ظاہری حالت میں نے حضرت کو نہیں دیکھا۔ میں نے اس جوان سے پوچھا تمہارا کون سا عمل ہے، کون سا کردار ہے کہ مولا تمہیں جواب دے؟ جواب آپ کو بھی دیتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور میں ایک جملہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں، جواب آپ کو وہ نہیں دیتے، وہ سلام کرتے ہیں تو زیارت پڑھ کر آپ جواب دیتے ہو۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی؟ در حقیقت یہ جب زیارت پڑھنے کی توفیق ملے نا تو انہوں نے پہلے تم کو سلام کیا ہے، تو زیارت پڑھ کے جو توفیق تمہیں ملی ہے تم نے جواب سلام دیا ہے۔ یہ حضرت کا مرحلہ ہے۔ حضرت سب کو جواب دیتے ہیں لیکن ہمارے کان، آپ پڑھتے ہیں نا امام رضا کی زیارت میں کہ میں سن نہیں پا رہا ہوں، میں سن نہیں پا رہا ہوں، لیکن بعض لوگ سن لیتے ہیں۔ وہ کیسے سنتے ہیں؟ اس سے پوچھا جب انہوں عالم دین نے کہا میرے ماں باپ کو ہر پنجشنبے کو میں زیارت پہ لاتا ہوں، ایک جمعرات کو باپ کو، ایک جمعرات کو ماں کو، لیکن ایک جمعرات کو جب میں نکلا تو میری ماں نے مجھے حسرت بھری نگاہ سے دیکھا، کہا بیٹا مجھے معلوم ہے کہ اس جمعرات کو میرا نمبر نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں اگلی جمعرات تک زندہ رہ پاؤں نہیں رہ پاؤں، مولا کی زیارت کا جذبہ بہت دل میں تڑپ رہا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں اپنی پشت پہ آپ کو بیٹھا کر لے کے جاؤں گا، اور لے کر گیا۔ وہ کہتا ہے جب میں ہانپتا ہوا، میری سانس پھولتی ہوئی تھی، چونکہ پشت پہ والدہ کو بیٹھا لاتا، سواری پہ باپ کو، اور وہاں پہنچ کر تھکا ہوا میں تھا، میں نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، فوراً جواب آیا وعلیک السلام۔ کہتے وہ دن تھا اور اب میری والدہ کو مرے ہوئے بھی 3 مہینہ ہو گیا، لیکن آج بھی جب بھی آتا ہوں زری کے پاس اور سلام کرتا ہوں تو حضرت کا جواب سنائی دیتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں معمولی مرحلہ نہیں ہے میرے دوستو عزیزو۔ میں جان بوجھ کے اس چیز کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، وَأَبَرُّكُمْ بِقَرَابَتِكَ، اپنے معاشرے کو اگر ہم کو صحیح کرنا ہے ان حدیثوں کو فالو کرنا پڑے گا۔ آخری چیز عرض کروں اور آپ کی رحمت تمام کروں، وَأَشَدُّكُمْ لِنَفْسِهِ إِنصَافًا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر میری شباہت پیدا کرنی ہے تو ایک کام، چوتھا کام جو تمہیں کرنا ہے وہ یہ کہ انصاف سے کام لو۔ کس سے کام لو؟ انصاف سے۔ انصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ آسان جو حدیثوں میں بتایا نا، جو چیز اپنے لیے نہیں پسند کرتے دوسروں کے لیے بھی مت پسند کرو۔ آپ میں سے مجھ میں سے کس کو اچھا لگتا ہے کہ میں نہ رہوں لوگ میری غیبت کریں؟ کسی کو یہ پسند نہیں ہے نا، اس کی برائی ہو، اس کے گھر کی باتیں بلوہ عام میں ہو، کسی کو پسند ہے یہ؟
کسی کو نہیں پسند ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر کی باتیں لوگ بلویام میں کریں. وہ اگر یہ چیز مجھے نہیں پسند ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہ پسند مت کرو. تمہیں نہیں پسند ہے کہ کوئی تمہاری توہین کرے, کسی کو پسند ہے کہ کوئی اس کی توہین کرے. جب کسی کو نہیں پسند ہے کہ اس کی توہین کی جائے تو خوب یہ کیسے اچھا لگتا ہے کہ دوسرے کی توہین کیا جائے. میں کھڑا ہو کر وہاں مسکراؤں, میں وہاں کھڑا ہو کر باتیں کروں. اشدکم بنفسہ انصافاً, انصاف سے کام لو. انصاف کا مطلب یہی ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو, جو چیزیں تمہیں بری لگتی ہوں وہ دوسروں کے لیے بھی برا سمجھو. کیوں ہم یہاں پر معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی میرے بارے میں یوں باتیں کرے, اور مجھے بھی کسی کے بارے میں یوں باتیں نہیں کرنی چاہیے. مجھے نہیں پسند ہے کہ کوئی میرے گھر کے بارے میں بلوہ عام میں باتیں کرے, تو خوب مجھے نہیں پسند ہونا چاہیے کہ کوئی کسی مومن کی باتیں بلوہ عام میں کرے. مجھے نہیں پسند ہے کہ کوئی میری توہین کرے, تو خوب کسی مومن کی توہین کو میں بھی نہیں پسند کروں. یہ بہت اہم مرحلہ ہے, خدا کی قسم. یہ 4 چیزوں کو یاد کریے, یہ حدیث بہت اہم ہے. پیغمبر فرماتے ہیں الا اخبرکم باشباہکم بی خلقن, کیا میں تمہیں آگاہ کروں کہ تم میں سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب کون ہے؟ تو لوگوں نے جب کہا ہاں آپ بتائیے, تو پیغمبر نے فرمایا تم میں سے جس کا اخلاق سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہے, تم میں سے جس کا حلم سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہے, تم میں سے اپنے ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ سب سے زیادہ جو نیکی کرنے والا ہے, تم میں سے سب سے زیادہ جو انصاف کرنے والا ہے وہ مجھ سے زیادہ قریب ہے. اب یہاں پر کسی لیب میں جانے کی تو ضرورت نہیں ہے, کہیں ٹیسٹ کرانے کی تو ضرورت نہیں ہے. میں اپنی رپورٹ پڑھ سکتا ہوں, آپ اپنی رپورٹ پڑھ سکتے. یہاں تو پیسہ بھی نہیں لگتا, یہاں لیب میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں چیک کروں کہ میں اپنے قرابت داروں سے کتنا قریب ہوں, میرے اندر انصاف کتنا ہے, میرے اندر حلم کتنا ہے, میرے اندر اخلاق کتنا ہے. خدا کی قسم اب اگر یہ حدیث پوری طریقے سے واضح ہو گئی ہو کسی حد تک, اب آؤ مولا کا وہ جملہ سنو. مولا نے کیا فرمایا؟ قد برد الیہم غلام اشبہ الناس برسولک خلقن و خلقن و منطقن برسولک. اے میرے اللہ اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول سے سب سے زیادہ شبیہ ہے. یعنی حسین کربلا کے دشت میں اعلان کر رہے ہیں کہ اکبر کو پہچانو, یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے, یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے. خدا کی قسم میں لوٹ آؤں اس مرحلے تک جو آپ کو بتا رہا ہوں. مولا اکبر کے فضائل نہیں ہوتے ہمارے ہاں, چونکہ مصائب اتنے سخت ہیں, فضائل پڑھنے کا وقت نہیں آتا. وگرنہ اگر آپ دیکھو نا کربلا کے دشت میں جب جناب علی اکبر نکلنے لگے نا, ایک جملہ امام حسین نے عجیب کہا جناب علی اکبر کے لیے. میں نے خود تاریخ میں 2 جگہ پر یہ جملہ دیکھا, ایک مولا علی کے لیے دیکھا جو پیغمبر نے استعمال کیا, ایک شہزادے علی اکبر کے لیے دیکھا جو حسین ابن علی نے استعمال کی. معلوم ہے یہ کون سا جملہ ہے؟ جب یہ بیویاں جناب اکبر کو خیمے سے نہیں نکلنے دے رہی تھیں تو امام حسین نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ دعنہ فإنہ ممسوس فی ذات اللہ. اکبر کو چھوڑ دو, اکبر خدا کی راہ میں فنا ہو چکا ہے. یعنی اکبر نے اپنے پورے وجود کو فنا فی اللہ کر لیا ہے. یعنی جناب اکبر کی معرفت کس مرحلے پہ تھی؟ یہ معصوم کہہ رہے ممسوس فی ذات اللہ. اگر کوئی اپنے وجود کو پوری طرح سے خدا کے لیے وقف کر دے تو معصوم فرماتے ممسوس فی ذات اللہ. یہ جملہ کائنات میں ایک مرتبہ پیغمبر نے مولائے متقیان کے لیے کہا. جب وہ یمن کا واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہے نا, یمن سے جب مولائے متقیان آئے ہیں اور لوگوں نے کپڑے وغیرہ جو یمن میں بطور مال غنیمت ملے تھے اور پہن لیا تھا, اور حضرت نے فرمایا کہ جب تک بیت المال میں نہیں جاتا کسی کو پہننے کا حق نہیں ہے. تو لوگوں نے آ کر پیغمبر سے مولائے کائنات کی شکایت کیا, تو پیغمبر نے فرمایا کہ انہ خشن فی غات اللہ لا تسبوا علیٰ فانہ ممسوس فی غات اللہ. علی اپنا حق اگر پامال ہو تو برداشت کر سکتا ہے, لیکن اگر خدا کا حق پامال ہو تو علی کو برداشت نہیں. علی فنا فی اللہ ہے,
علی یہ نہیں دیکھتا کہ کون اس سے راضی ہے کون اس سے غضبناک ہے۔ آپ دیکھ لو مولائے متقیان کہ حکومت کے زمانے میں جو 3 جنگیں ہوئی ہیں نا، حضرت چاہتے تو ان لوگوں کو پیسہ دے کے راضی کرتے، جیسا کہ گزشتہ حکومتوں میں یہ کیا جاتا تھا، لیکن علی کو اس کی پرواہ تو نہیں ہے کہ آپ راضی ہو یا خوش ہو۔ علی کو فقط ایک ذات کی پرواہ ہے، وہ ذات خدا، کہ میرا خدا خوش ہے یا میرا خدا خوش نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ممسوس فی ذات اللہ۔ اب مقام علی اکبر کو سمجھو جہاں پر امام حسین فرماتے ممسوس فی ذات اللہ، کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے۔ روایت میں آپ پڑھتے ہیں نا، روایت میں ہے کہ کننا اذا اشتقنا الی رسولک الی زیارت رسولک، کہ ہم جب تیرے رسول کی زیارت کا اشتیاق پیدا کرتے تھے۔ یہ مولا کا جملہ ہے، خدا کی قسم، یہ لفاظی نہیں ہے، یہ خطابت نہیں ہے۔ حضرت کننا اذا اشتقنا، ہم جب زیارت رسول کا اشتیاق پیدا کرتے تھے تو نظرنا الی ولدی، تو میں اپنے بچے کی جانب نگاہ کرتا تھا۔ عجیب ہے، حسین خوش شبیہ پیغمبر ہیں، لیکن حسین جب اشتیاق رسول پیدا کرتے تھے تو جناب علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ یہ وہ ذات ہے، خدا کی قسم۔ اور اسی لیے اگر آپ دیکھیے بات یہاں تک آ گئی تو میں دل بھی چاہ رہا اسی ذات کا مصائب پڑھوں جو بڑا سخت مرحلہ ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ خود اہل حرم میں سب کے لیے مسئلہ بڑا سخت ہے جناب علی اکبر کی شہادت کا۔ بعض مقامات پہ